محترم حضرات، ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام و شعراء کرام و دیگر سامعین حضرات، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام، کلام اعلی حضرت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ارے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، ارے نور دن دونا تیرا، ارے نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت دوبارہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور روشن کتاب، ایک نور اور روشن کتاب، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے بھی نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ
आफताब का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, मगर नूर मुहम्मदी हर आन दिन दूना रात चौगुना तरक्की पाता है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़वजल खुद दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। यानी आपका दिन ब दिन मदार तरक्की पे। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह दर्द प्याला नूर का, अरे नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नूर है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक से पहले पैदा फरमाया। चुनांचे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खुदा ताला जल्ला शानू ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे महबूब दाने गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न जमीन था, न आसमान, गर्ज़े कायनात दुनिया की कोई चीज का वजूद न था। हज़रात गिरामी, हदीस मज़कूर से मालूम हुआ कि हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नूर है, हर चीज से नूर पाक, हर चीज से पहले पैदा किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, हजरत जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ कि एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, या 70,000 बरस के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। ये सुनकर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, व इज़्ज़ती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो तारा हूँ। हज़रत जिब्रील ने सोचा कि आज मैं बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ, मगर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये जवाब सुनकर उन्हें भी मालूम हो गया कि सरकार तो मुझसे भी पहले के हैं। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा, वो दाने सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राहे को बख्शा फुरूग वादी सीना। मेरे मुसलमान नौजवानों, मेरे सुन्नी भाइयों,
میرے بزرگوں، ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہیں. انہیں اپنی طرح سمجھنا یا انہیں اپنی طرح کہنا بڑی گستاخی ہے. حضور ایسے نور ہیں، اسی نور سے سب بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت فرماتے ہیں وہی نور حق، وہی ذل رب، انہی سے سب اور انہی کا سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کی زمین کی زمان نہیں. میرے بزرگ نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احبابوں، نور کہتے ہی اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے. حضور نور بن کر آئے تو یہ عالم اور کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے. جہاں تاریک تھا، ظلمت کا قدا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک روشن رات میں ایک نظر سرکار کے روح زیبا کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں تو حضور کے چہرے انور کے سامنے 14ویں چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا ہے. تو مجھے حضور کا چہرے انور 14ویں چاند سے زیادہ حسن و جمیل نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی ماندے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا. بولے سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے مگر ان کا چہرہ صاف ہے. میرے مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری پردہ نشین خواتین اسلام، ایک ذرا آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نور ہے بلکہ نور بخش ہے. یہ آفتاب و ماہتاب، یہ ماہ کہکشاں سب حضور کے نور سے ہی چمک رہا ہے. اے میرے آقا، آپ مخزن نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں، آپ نور اعلی نور ہیں. اے نور بخش آقا، ہم گنہگاروں کی طرف بھی نگاہ نور ہو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات، آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نور بخش کی صرف ایک حدیث اور سماعت فرمائے، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
تو صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور اپنی کسی حاجت کے لیے آج کی باتیں ہونے لگی اور رات زیادہ گزر گئی. دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا کیونکہ رات بے حد اندھیری تھی، روشنی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا. مگر جب وہ بارگاہ نور سے گھر جانے کو اٹھے تو دونوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا. دونوں صحابی اس ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے اور جب ایک صحابی کا راستہ بدلا یعنی دوسری طرف جانے لگا تو ان کی بھی لاٹھی چمکنے لگی اور دونوں صحابی اس لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے. میرے نوجوانوں، آج جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم. ارے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت مقدسہ نازل کی انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم تمہارے مثل ہیں. مگر میرے پیارے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے کہ آقا نے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے میرے پیارے محبوب آپ بتا دیجئے یہ لوگ تم سے بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں جادوگر بتا رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں جادوگر بتا رہے ہیں، یہ لوگ تم سے دور جا رہے ہیں، تم کو جادوگر بتا رہے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں. مگر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا دوسری جگہ انما انا بشر مثلکم فرمایا اور دوسری جگہ انما یوحی الیکم فرمایا کہ جس سے وحی نازل ہوتی ہے، جس پہ وحی نازل ہوا کرتی ہے، وہ کوئی بشر نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہوا کرتا ہے. میرے نوجوانوں، بشر وہ نہیں ہو سکتا ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ وہ میرے تاجدار مدینہ ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سیکھ ملنی چاہیے کہ میرے آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور ساری کائنات جو بنائی گئی ہے، شجر و حجر بنائے گئے ہیں، شمس و قمر بنائے گئے ہیں، چاند و تارے بنائے گئے ہیں، ساری زمین بنائی گئی ہے، زمین پہ جتنے درخت کھڑے وہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. میرے پیارے، آج جس کا ایک آنکھ پہ اسے وہ بھی کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے، جو لنگڑا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ہماری طرح ہے، جو لولا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے. معاذ اللہ نبی کانے کی طرح نہیں ہے، معاذ اللہ نبی لنگڑے کی طرح نہیں ہے، معاذ اللہ نبی اندھے کی طرح نہیں ہے. میرا نبی تو وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہویا کرتا ہے. میرا نبی حسن کا مرقع ہوا کرتا ہے، نبی حسن و جمال کا پیکر ہوا کرتا ہے. یہ ہر دور کا اصول رہا ہے. جب کوئی بھی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا، جیسے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی قوم میں نبی بن کر کے آئے. جب نبی بن کر کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کے نور کا یہ جلوہ تھا کہ مصر کی جتنی عورتیں تھیں وہ یقین نہیں کرتی تھی زلیخا پہ، وہ یقین نہیں کرتی تھی زلیخا پہ کہ زلیخا کیوں اتنا حسین و جمیل یوسف کو بتا رہی ہو. تو زلیخا نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن ساری عورتوں کی دعوت کر دی اپنے گھر سے، اپنے محل کے اندر ساری عورتوں کو بیٹھا لیا. بیٹھانے کے بعد حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے بولا.
ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ جب سامنے سے گزرنے کے لیے کہا تو ادھر زلیخا نے ایک ایک نیبو عورتوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور پکڑانے کے بعد ایک ایک تیز رفتار چھری پکڑا دی، اور کہا جب اس محل سے یوسف، اب اس راستے سے یوسف کا گزر ہو تو اپنے جو ہے چھری کو لیمو پہ چلا دینا، تو تم جو ہے یوسف کے حسن کو سمجھ جاؤ گی۔ عورتوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب بڑھتے چلے جا رہے ہیں عورتوں نے اپنے نیمبو کے کاٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ ان عورتوں کو ذرا سی درد محسوس نہ ہوئے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب گزر گئے تو عورتوں نے کہا ہائے یوسف، ہاں نبی ایسا ہوا کرتا ہے اپنی قوم کا، نبی حسن کا مرقع ہوا کرتا ہے، نبی سب سے زیادہ روشن ہوا کرتا ہے، نبی سب سے زیادہ خوبی والا ہوا کرتا ہے، نبی سب سے زیادہ برکت والا ہوا کرتا ہے۔ اس نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں سنو، اس نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والے سنو کہ وہ نور پاک ایسا نور ہے جس سے ساری دنیا کو روشن کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اے محبوب، ہم نے اگر آپ کو پیدا کرنا دنیا پہ مقصود نہ سمجھتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا، اپنے رب ہونے کو بھی دنیا میں نہ بتاتا۔ اے نبی، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے نور کے صدقے میں ساری چیزوں کو بنایا گیا۔ پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرے۔ جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، صحابہ سے سچی محبت کریں گے، ولیوں سے سچی محبت کریں گے، تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کا ایک نظریہ بن جائے گا، یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے نبی سے محبت کرو اور ان کی الفت میں مرو تو ان کی الفت میں، جیو تو ان کی الفت میں، جب تک کہ کسی شاعر نے ہی کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جو محمد سے محبت کرتا ہے اسی کے لیے ساری دنیا کی چیزیں بنائی گئی۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو ایمان والا ہے، جو نبی پہ اپنا عقیدہ رکھتا ہے، نبی کے نور سے پیار کرتا ہے، نبی کے زلفوں سے پیار کرتا ہے، نبی کے قدم مبارک سے پیار کرتا ہے، نبی کے غیسوئے پاک سے مبارک کرتا ہے، نبی کے غیسوئے مبارک سے پیار کرتا ہے، وہی نبی والا ہوا کرتا ہے۔ اور جو نبی والا ہوا کرتا ہے وہ علی والا ہو جاتا ہے، اور جو علی والا ہو جاتا ہے وہ نبی والا ہو جاتا ہے، جو صحابی والا ہو جاتا ہے وہ نبی والا ہو جاتا ہے، جو صحابی والا ہوتا ہے وہ نبی والا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو جو ہے میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔